اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم وذلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقات وان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد برخان وعدہ زیر کسا بلند صلوات سارے صلوات اول و آخر ایک صلوات واجباً اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی مل کے تلاوت فرما لیں۔ اگر تکلیف نہ سمجھو تو ایک صلوات اپنی اپنی زواری دی مہر واسطے بھی ہر بندہ مل کے دعا ہے کہ مولا تو اللہ ٹورایا قبول فرمائے، ہر قدم عبادت شمار فرمائے۔ جتنی دیر میں دعا منگدا رہا قبول تو تاں ہی ہونی ہے جب تسی آمین آکھنا ہے۔ اولین شرائط جو ہے دعا دی قبولیت واسطے آمین آکھنا، تو آمین دی تکلیف سارے فرماؤ، جتنے بیمار نے شفا عطا فرما، مقروضین نو قرض ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اس مجلس آزاد ثواب بانیان مجلس تے مرحومین، معاونین مجلس تے مرحومین، حاضرین مجلس تے مرحومین، اور بالخصوص لاولد مومنین جنہاں دا دعا والا کوئی نہیں، انہاں دے نامہ اعمال اچ درج فرما۔ اس عزاداری نو تا ظہور امام زمانہ نسلہ اچ منتقل فرما، اور بہت بڑی دعا ہے کسی مومن مومنہ عزادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات وچوں کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن ورادے روزے دا زوار نہ ہو جائے۔ اجازت ہے بات شروع کیتی جائے میرے صاحب۔ قرآن آدھا ہے کہ بیٹے زینت ہیں باپ کے لیے۔ بنون دا لفظ استعمال کیتا ہے قرآن نے کہ بیٹے زینت ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسا بیٹا زینت ہے؟ کنان جیسا یا ابوالفضل العباس جیسا؟ کیسا بیٹا زینت ہے؟ تو زینت کیا ہے؟ مثال دیواں کہ انگوٹھی پائی ہاتھ تاکہ ہاتھ دی زینت ہو جائے، پاگ سیر تے رکھی تو وہ دستار سر دی زینت ہے، اچھا لباس پایا تو وہ لباس بدن دی زینت ہے، اچھی جتی پائی تو وہ جتی پیر دی زینت ہے، اچھی گھڑی پائی تو وہ کلائی دی زینت ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پترن زینت قرار دیتا، ہن کیڑا کیڑا پتر کس کس باپ واسطے زینت ہے؟ تو شیس آدم واسطے زینت ہے، حام نو واسطے زینت ہے، اسماعیل ابراہیم واسطے زینت ہے، یعقوب اسحاق واسطے زینت ہے، یوسف یعقوب واسطے زینت ہے، سلیمان داؤد واسطے زینت ہے، یحییٰ زکریا واسطے زینت ہے، محمد عبداللہ واسطے زینت ہے، علی ابو طالب واسطے زینت ہے۔ علی وہ واحد ہستی ہے جو اپنے باپ کی بھی زینت ہے، جو کائنات کی بھی زینت ہے،
شاید یہ جملہ سونے مجمع کوئی رائے گاں کر دے تو میں نہیں سمجھدا، لیکن ہر علی والے دی تختی دل تے لکھیا جائے گا، جیسے ہر بیٹا باپ کی زینت ہے، علی کائنات کی زینت ہے، مگر جو کائنات کی زینت ہے اس کی زینب زینت ہے۔ توجہات ہیں میرے صاحبان دیا؟ تو تسی جو پایا کہ زینت ہوئے، سب تو پہلے یہ سمجھایا جائے آسان لفظیں میں زینت کیا ہے۔ اس دی مثال لے لو، یا آقا نامدار دا روزہ ہے، امام حسین علیہ السلام دی یقیناً روزے دی شبیہات نے، اے ممبر پاک ہے، شبیہ قبر حسین ہے۔ اج تو جڑے 1200 سال پہلے علماء ہند اتھوں عراق گئے ہیں، انہاں قبر امام اس شیپ وچ ویکھی آئی، وہ پھر جدو واپس آئے تو انہاں یہ طریقہ ساریاں مجلساں رائج کیتا، انہاں علماء نے 1250 سال پہلے۔ اسے وجہ تو تسی پریشان تو نہیں بیٹھے میرے صاحب؟ اسے وجہ تو ان اے ممبر ایتھے ہی ملے گا، ساڑھے پاسے ملے گا۔ اسن مولا دے ذکر واسطے باہر بھی گئے ہیں تو اے ممبر نہیں ملیا، وہ اللہ تو ملیا ہے۔ وہ کو پاکستانی سیٹ اپ ہوئے تو انہاں رکھ دینا، نہیں تو اے ممبر ساڑھی ہی ثقافت ہے، چاہے جڑے اتھے دی علماء گئے ہیں انہاں ویکھی آئی قبر امام ایسے، تو اس نو قبر امام نل تشبیہ دے کے پڑھیا جاتا ہے۔ اگر اے ممبر اتھے نہ ہوندہ مجلس پھر بھی ہو جاندی، اے مائک نہ ہوندہ مجلس پھر بھی ہو جاندی، اے شبیہات نہ ہوندی مجلس پھر بھی ہو جاندی۔ ممبر مجلس کی زینت ہے، یہ شبیہات مجلس کی زینت ہے۔ اتھے ممبر رکھیا تاکہ مجلس دی زینت ہو جائے، ممبر نہ ہوتا مجلس تو ہوتی مگر زینت نہ ہوتی۔ اللہ علی ابن ابی طالب نو دھی اتنی بلند پایا عطا کی تھی تے اللہ دسیا علی اگر زینب نہ ہوتی تو تمہاری زینت نہ ہوتی۔ زبان نال تائید کریا میرے صاحبان۔ اور اتنی بلند پایا دی دیتی کہ انبیاء دے پتر رل کے بھی علی دی ایک دھی دے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تسی سمجھو تو میں ایک بڑی تاریخی بات کر گیا، یقیناً تسی پرانے عزادار ہو کہ آدم تو لے کے قیامت تک انبیاء دے ہی نہیں آئمہ دے بھی پتر علی دی اس ایک دھی دے برابر نہیں ہو سکتے۔ پتر کتنے علی دے؟ امام وچوں کتنے؟ 2، 18 پتر تے 2 امام۔ میں اس بندن کم از کم مجلس حاضر نہیں سمجھدا جڑا تختی دل تے بات نہیں لکھ سکدا۔ 18 پتراں تے 2 امام پتراں دی موجودگی وچ جس نال علی جیا امام دین دے مشورے کردہ ہوئے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اسے عالیہ کہا جاتا ہے۔ عالیہ وہ قرآن ہے، نجف شاہ میری مدد کریں، عالیہ وہ قرآن ہے جس کا غلاف عباس ہے۔ اگر سمجھو تو خدا حضرت عباس دی تخلیق ہی حضرت عالیہ دے پردے واسطے کیتی ہوئی ہے۔ توجہات زینت تو بات چلی۔ یکم شعبان نو حضور علیہ السلام دی محفل وچ امیر المومنین بیٹھے ہیں تو جناب فضل نے بلایا اور مبارک دیتی، کیا کیا کہ مبارک ہو، گھر میں بیٹی ہوئی ہے، گھر میں رحمت آئی ہے، تو آئیے زیارت کیجئے۔ تو امیر المومنین نے اپنی اس مقدر عصمت دھی نچایا تو بڑی دلی تسکین ہوئی میرے مولا نو۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا یا علی آپ کو مبارک ہو، تو اس کا نام رکھا جائے۔ تو امیر فرمایا بطول نام گھر کے بڑے رکھتے ہیں، تو گھر کے بڑے حضور علیہ السلام ہیں،
تو وہ رکھیں گے. سیانے بندیاں نال گل ہے. سرکار آئے تو فرمایا امیر نے بے مولا نہ رکھو. نبی فرمایا ہونے زہرا نو آپ نو آکھیا وہ گھر کے بڑے نام رکھتے ہیں. اس گھر کا بڑا وہ ہے. فنزل جبرائیل علی الارض کے جبرائیل زمین پر نازل ہوئے تو حضرت جبرائیل امین نے آکھیا کہ اللہ کہہ رہا ہے ہذہ زینو اب کہ یہ بیٹی باپ کی زینت ہے. ایسے کوئی بھی اور گل کر سکتے آسے کوئی فضائل دی کوئی اور بات چھیڑ دیں دے لیکن کیونکہ نہ دنہ جی بی بی پاک دی فضیلت دی بات چھڑی ہوئی ہے کر رہے ہیں 14 رجب تو اتنے سیانے مجمع میں تو سمجھنا بھی میری احسن بات ہے کہ میں جناب سیدہ دی ذکر تو ہی مجلس شروع کر دیتی ہے میرے پڑھے لکھے صاحبان. تو یہ بیٹی باپ کی زینت ہے. کس باپ کی زینت ہے انہیں ویکھنا ہے. جب میں پہلے تو اندر سے اب ہر دھی ہر پتر بھی زینت نہیں. نیک بیٹا زینت ہے. بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو نیک یا بد بنانے میں ماں کا ہاتھ ہے. ماں وہ سانچا ہے جیسے کردار ڈھلدا ہے تو اگے معاشرے تک جاندا ہے. ماں اچھی تو اولاد اچھی, ماں بری قرآن آدھا وبالوالدین احسانا تو یہ برابر دا سیگا سکلین دا ہم پلہ سیگا ہے. والدین اس کوئی بھی ہوتے تھلے نہیں ہے. جڑی ماں دی شان ہے وہی باپ دی شان ہے. اور رولا یہ ہے کہ اماں دی شان تے لب جاندی ہے بازار چو, ابا غریب بھی اتھے ہی ہے لیکن ابے دی عزت کرواندی ہے ماں. یعنی ابا گھر نہیں ہے تو اولاد دے سامنے اگر بیوی اپنے شوہر دی تعریف کرے یعنی میرا پتر ہے گھر کچا ہی جدوں میں آئی ہاں تیرے پیو پکا کرایا ہے, موٹر سائیکل جڑا چھکی ودائیں دی قسطاں تیرا پیو دیندا ہے, اے یونیورسٹی دی فیس تیرا پیو بھردا ہے, تیرے سکول کالج یونیورسٹی دا خرچہ تیرا پیو چاہندا ہے, پھر او بچہ اپنے والد دی عزت کردا ہے میرے پیو بڑی محنت کیتا ہے بڑی کشت کیتی ہے تے بڑی معذرت نال میں جڑی ماں روز چولہے تے بیٹھ کے آکے شالا مری پیو آوے لاش تے ہوئے ایکسیڈنٹ تے میری جان چھٹ جائے. اے سیدہ تے امام حسین علیہ السلام دا ذاکراں تے گل اس کپڑا پا کے تے دوویں ہاتھ جوڑ کے تیری منت کرن لگا جوانا کدی اماں دی آنکھیں لگ کے ابن کنڈ نہ کرے آئے. ابا ولی ہوندا ہے تے جڑی ولی نہ لڑاوے وہ اماں بھی چنگی نہیں ہے. جڑی ولی نہ لڑاوے وہ اماں بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کیسا بیٹا زینت ہے. یہ جنہ جنہ پتران دے میں پہلے نہ چاہے نے اپنے اپنے پیو دی زینت ہو گزرے, یہ اپنے اپنے گھر دا بخت ہو گزرے. انبیاء دے بیٹے ائمہ دے بیٹے اور اس گھر دے کیا کہنے جسے آقا نامدار دی آمد ہوئی ہے حضرت عبداللہ دا گھر. اس تو بڑا گھر کس دا گھر ہے جیسے سرکار دو عالم دی آمد ہوئی. مگر ہر باپ نو اللہ بیٹے نال زینت دیتی. علی بادشاہ نو خدا بیٹی نال زینت دیتی تو یقیناً یہ بیٹی اپنے باپ کی اوصاف کی مالک ہے. یعنی اپنے بابا دے جوہر دی مالک ہے, اپنے بابا دے کمال دی وارث ہے, اپنے بابا دی ولایت دی وارث ہے. اور مدینہ دیاں عورتاں روایت کر دیاں کہ اسی کیونکہ محفل جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ وچ بیٹھے آسے تو ساڈا اگر دوبارہ دل کرے آ کہ اسی پھر رسول دی دی محفل وچ بیٹھیے تو سوائے مدینہ پورے وچ جناب عالیہ تو علاوہ کوئی اور ایسی بی بی نہیں تھی کہ جو علم میں حلم میں کمال میں جوہر میں افکار میں کردار میں گفتار میں اقرار میں انکار میں اور چادر میں ماں جیسی ہو. یعنی چادر بھی جناب سیدہ والی ہے. ایک جملہ میں تھے تو ضیافت ایمانی چادہ اللہ کرے تو ذہنے تھوڑی تھوڑی جگہ ملے اس دی اگوں بی بیاں روایت کر دیاں کہ جدوں بھی ایسا مدینے بی بی پاک تو دین دی کوئی گل پوچھئے تو بی بی انج ہی دسیے جے میں بی بی دی پاک اماں دس دیا. اس پوری محفل جتھے جتھے سید بیٹھے نو چپ رہ گئے تو میں دکھ لگے گا بھائی کیوں نہیں پیراں گل سمجھی. پورے
پورے مدینے دیاں عورتاں راوی نے جدوں جدوں عالیہ مدینے دین دسیا ہے تے اماں دے لہجے دسیا ہے. مسلمان یہ عالیہ کی ذات کا اپنا جوہر ہے. وہ مدینے میں دین بتائے تو ماں کے لہجے میں بتاتی ہے, شام میں دین بچائے تو باپ کے لہجے میں بچائے. سبحان اللہ صاحب, سبحان اللہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. حیدری یہ بی بی پاک دی ذات دا اپنا جوہر ہے. اور سوال یہ ہے کہ خدا اگر اس دینو علی جیسے کامل و اکمل امام دی زینت آکھے تو تھوڑے جے اذہان بلند فرماؤ. یقیناً تسی بہت خوبصورت سن رہے ہو, مولا تو انس دا اجر دے وے. ایسے مشکل موضوعات تے اتنا نہیں بولیا جاندہ. حضرت علی ابن ابی طالب دی ذات اچ کمی سوچن والا ہی دی پیدائش اچ کمی ہے. امیر افضل راکٹ ریمی ارخان علیہ شرافت راکٹ صاحب دے والد سرائکی خطیب ہوندے ہیں بہت وڈے. انہاں کہا کہ کمی کمی ہے چوندی ہے, علی کمی نہیں, علی سید ہے. علی کامل و اکمل و مکمل امام ہے. علی وہ امام ہے کہ جس کی ولایت پہ دین مکمل ہوتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. تو علی جیسے کامل امام دا زینت بڑھن واسطے جناب علیہ نو چنیا گیا اور بی بی بھی زینت بن کے وکھایا. سب تو ناراض نہ ہونا میری اس بات تے, سب تو پہلے تو بی بی اپنی بابا دی عبادت دی وارث ہے. سب تو پہلے بی بی اپنے بابا دی عبادت دی وارث ہے. حضرت امیر المومنین دا اگر ایک رات دا 2000 سجدہ ہے تو امام سجاد بھی فرمایا کہ میں نہ سفریں جا اپنی ماں دی کوئی نماز شب بھی قضا نہیں ویکھی. دوسرا حضرت امیر المومنین دی ولایت دی وارث ہے. اور میرا تھوڑے کو سوال ہے بھئی علی کتنا بڑا ولی ہے؟ علی اتنا بڑا ولی ہے بھئی, علی دے اگے دو ہی ولی نے, انما ولیکم اللہ و رسولہ, بس دو, ایک رسول دے ایک اللہ. باقی جو بھی ولی ہے وہ علی سے پیچھے ہی ہے, علی ہی والی ولایت ہے. تسی پریشان ہو گئے ہو, خضر علیہ السلام کو جزوی ولایت ہے, جزوی. خضر علیہ السلام جزوی ولی نے, اور موسیٰ علیہ السلام صاحب امت بھی, صاحب کلمہ بھی, صاحب اعجاز بھی, کلیم اللہ بھی. اتنا بڑا نبی جزوی ولی دے ترے کام نہیں سمجھ سکیا کہ کشتی سراغ کیوں کرایا نے, تے بچے والا واقعہ کیوں ہویا, تے وہ دیوار والا کیس کیوں کھولیا. تے حضرت خضر علیہ السلام آکھیا بس ہو گئی, انہاں کہا جی بس ہو گئی, کچھ سمجھاؤ, عقل دا علاج کرا مولوی. جب علی ابن ابی طالب دی دیتی ہوئی جزوی ولی جڑا ہے اس دا عمل جڑا ہے موسیٰ جیا نبی نہیں پیا سمجھ سکدا, مولوی کڑے باغ دی مولی ہے جڑا والی ولایت علی دے اختیار نہ سمجھ جائے. جب نہیں سمجھ سکیا تو علی اتنا بڑا ولی ہے کہ علی زین تبے کے انگشت شہادت نال اشارہ کرے تو سورج پھر زوال تے آ کے کھلو جاتا ہے. ان بی بی کول بھی اتنی ہی ولایت دا اختیار ہونا چاہیے, پھر باپ دی زینت لگے گی. توجہ ہے کہ نہیں میرے صاحبان؟ تو پھر بی بی نے اپنا اختیار ولایت ہر جا بار بار دسیا, بارہا دسیا, مگر جتھے حد ہو گئی وہ دربار شام ہے. بی بی فرمایا اے شور روک اس ہجوم دا. اس کہا جتے ہجوم ہوئے اتھے شور ہوندہ, شور نہیں رکدا. بی بی فرمایا اٹھان دیا ٹلیاں روک سکتا ہے. اس کہا بی بی کدی نہیں رکیاں. بی بی فرمایا یہ ہوا روک سکتے ہو. اس کہا بی بی کدے ہوا بھی رکی ہے. بابا دے لہجے دی گرج چلی دی تھی بول کے یادی ہے تم نہیں روک سکتے, ہم روک کے دکھائیں. اور بی بی دے آکھن دی دیر آئی کیونکہ ہائے 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 امیر المومنین دا ایک لقب ہے سر اللہ, اللہ کا راز. تو اللہ دے راز دی دھی آئی اور بابا دے لہجے چ بول رہی آئی. تو بی بی پاک نے جدو یہ گل کی تھی تو ہوا رک گئی. میری سینڈ فرمایا تو نہیں جاندا اسی آل محمد کس اختیار تے کھلوتے ہو یہاں, یہ جتنے درباری تمہارے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اگر زینب چاہے تو ان کی روحیں میرے ہاتھ میں آ جائیں اور یہ بیٹھے رہیں. ہم سے پوچھ کے وقت چلتا ہے,
ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے۔ علی دیدی فرما رہی ہے، ایک مصرع سن لو صاحبان، ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، پتہ ہے وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں۔ تو وہ بھی جس دن دین دے مشورے علی کردہ ہے، صرف علی نہیں کردہ، حسن ابن علی نے بھی کیتا، حسین ابن علی نے بھی کیتا، امام زین العابدین نے بھی کیتا، امام باقر العلوم نے بھی کیتا۔ 5 امامہ دی امامت جدے مشورے نال ٹردی ہوگی۔ امام خدا کا ہاتھ ہوتا ہے دنیا میں، امام اللہ دا ہاتھ ہے۔ تو امامت جس بی بی دے مشورے نال سفر کر رہی ہے زندگی دا۔ جناب بلال کاظمی صاحب انڈیا دے ایک شاعر نے، میری انہوں دی ملاقات ہوئی جدو نارتھ ہیمپٹن والے جلسے دے، تو میں انہوں نے بھی یہی مصرع انہوں نے سنایا اور آکھا جی میں تمہارے سے ہر نماز ہی دعا کردہ، یہ میرے اتنا قریب ہے۔ وزن ہی بہت ہے جی، اس مصرع ساری کربلا ہی اس بندے بند کر دیتی ہے کہ جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب۔ کہ شام غریباں اس رات امامت سڑدیاں خیمیاں وچ آئی تے وزن امامت دا کی آئی، یا اللہ جان دے یا علی دی دھی دے بازو جان دن، جس چاہ کے امامت کنڈ تے آگ تو باہر کڈی ہوئی۔ اور کیا نہیں لیا مشورہ امام نے؟ سب تو پہلا مشورہ حضرت علی ابن ابی طالب نے لیا، جدو خوشبو عصمت مسام امامت چاہی تے علی تکیے تو سر چاہے، زخمی علی 21 رمضان، علی آکھیا ثانی زہرا دی خوشبو آ رہی ہے، تے پاسے نہ لوینا ہے، بابا میں آئی کھڑی ہے۔ امیر فرمایا کتھے ہو؟ بابا میں تمہاری پواندی۔ فرمایا نہیں علیہ، میرے گھر دا بخت ہیں، تو میری پواندی چنگی نہیں لگ دی، سراندی آؤ نا تے بابے دا سر جھولی اچ پاؤ۔ میری سوین نے زخمی سر بابے دا چایا، اپنی جھولی اچ پایا، آن دی اماں دے گرم گرم آنسو بابا دے چہرے تے ڈھٹھے۔ بابا میں آ گئی ہاں، اے گل علی دی دھی دی کرنی تے علی نو زخم بھول گیا، دھی دے گل اچ بھئی پا کیا دا، اس لے آئی ہیں جدو بابے دا آخری ویلا، اس ویلے جدو بابے دا آخری ویلا۔ بابا خیر امام فرمایا مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیسا مشورہ بابا؟ امام فرمایا وہ زبان زد عام بات ہے جڑی میری قوم دے بچے بھی جان دیں، ایک میرا سجدہ رہ گیا اور دوسرا میرا خطبہ رہ گیا۔ استقلال دی ملکہ عباس دی مرشد زادی عقیلہ بنی ہاشم، پیو دا سیر چایا تکیے تے رکھیا تے دوویں ہاتھ جوڑ کیا دیئے تے بابا 18 پتران دا پریشان کیوں ہونا ہے، جڑا سوکھا ہی ہو پتران نو دے، خدا ہائے قبول کری ازادار، جڑا اوکھا ہی ہو دھی نو دے۔ علیہ کر لو گے؟ فرمایا بابا میں کر لانگی، میں تیری دھی ہاں، میں لہجے دا پردہ رکھنا بھی جان دی ہاں۔ علی پتران دی صف تے نگاہ کی تھی تے غریب حسین سر چایا، بابا میں حاضر ہاں، بھین پھرا دا ہاتھ نپ کی پیا دی، حسین بھار چالے سے ہائے ہائے۔ فرمایا آدھ تیرا تے آدھ میرا۔ بابا سجدہ جدو دیتا ہے بابے نے جدو ضرب لگی بابا تسا نہیں، بابے سر رکھیا بھی آپ ہے تے چایا بھی آپ ہے۔ تیسری گل ہے جدو بابے نے ضرب لگی تے بابے دی دھی کول کوئی نہیں۔ حسینو سجدہ دیوے جو 70 قدم تے بہن ہوئے، 70 قدمہ تے دھی ہوئے، 3 دن دا تسا ہوئے، سر میں رکھنا ہے، جانا میرے قاتل نے آپ آکھا۔ مطمئن ہو جا بابا سجدہ تے ہو۔ علی فرمایا میں خطبے تو پریشان، بابا پوچھیا تے ہے تے تساں دسیا تے میں آکھا بابا دھی جانے تو خطبہ جانے۔ ہن امامت مشورہ کر رہی ہے، علی ابن ابی طالب جیسا امام مشورہ کر رہا دھی نال۔ بابا ہور میں کچھ نہیں پوچھ دی، صرف دھی دا آخری سوال، میں اے خطبہ کتھے پڑھنا؟ قدیم ازادار دی ہائے نکل آئی ہے، میں غم حسین اچ بھی تواری منت کراں کہ تسی ہائے کرو،
تو پھر تھوڑی ہائے نکلے تو مودت فی القربا کدے گئی؟ جڑے تیرے اندر قبر حسین ہے وہ کدے گئی؟ اگر میری منت نال تیری ہائے نکلنی ہے، رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں، دل بنی تو رومی غریب نو، دل نہ بنی تو بالکل نہ رومی۔ یہ نہیں اتنے اجڑے ہوئے، حسین نو زمین رنی، آسمان رنیا، ملائک رنے، جن رنے، پتھر رنے، نہیں رنیاں تے بہنا نہیں رنیاں۔ ازادارہ میرا اللہ گواہ ہے، جدوں علی دی تھی اے گل کی تھی نا ازادارہ نے حسین ابن علی، میری قوم دے جوان ازادار، بابا میں پڑھنا کتھے؟ سمجھنا اس گل دے درد نو۔ امیر دے جگر تے نشتر چلیا، امیر فرمایا ہاں میری دھی بڑا قیمتی سوال کیتا ہی میری دھی، حسن میں نو تقیت اٹھاؤ۔ بابے نو ان تسلی سہارا دے کے تقیت اٹھایا، پتران امیر فرمایا میرے سارے پتر میری دھی دے سامنے قطار بناؤ۔ جدوں عالیہ دے 18 قطار بنائی نہ بناواں، علی فرمایا ہون پوچھ عالیہ، میری سین فرمایا بابا میں خطبہ پڑھنا کتھے؟ انج علی دی اکھ چوں آنسو جاری ہوئے، علی فرمایا اتھے پڑھنا ہی جتھے میری نسل دے قاتل کٹھے ہو جائے، جتھے میرے 18 پتران دے قاتل کٹھے ہو جائے۔ اے پہلا مشورہ امامت۔ دوسرا مشورہ پھر امامت تے دوسری نے لیا، جدو بابن دفنا کے واپس آئے تے پوچھیا عالیہ تو حسن پوچھیا دس کتھے رہنا ہی اتھے یا مدینے؟ تو عالیہ کیا اس شہر ٹیک کے کیا کرنا جتھو یتیمی لے گئیاں؟ تے تیسرا مشورہ حسین بڑا ہی رویا ہی، تیسرا مشورہ تیسرے امام کیتا ہے تے بڑا ہی رویا۔ کتھ رویا؟ 28 رجب بھین دے حجرے دے باہر آ کے حسین بھین دے گھر دے نا دروازے تے انج متھا رکھ کے تے اتنا رونا اندروں ثانی زہرا چادر کر کے تے پتران دے ہاتھ نپ کے پیا دیا، جے بہتی جلدی آئی تے بھین ہون نال ڈرن تے رو نہیں میرے وہڑے تے حسین، جدوں دی ہائے کی تھی آئی میری اماں زہرا دی قبر ہلدی پئی ہے، مرحبا آزادارو مرحبا بھین حاضر ہی حسین۔ اور بی بی پاک تو پوچھیا گیا کہ عالیہ اے حج نہیں پڑھن دے دے، حج نہیں پڑھن دے دے، کہ کیتا جائے؟ مدینہ دی ایک خاتون نے بی بی عالیہ تو واپسی تے پوچھیا کہ نہ سفرہ سب تو اوکھی منزل تو آلے اس تے کیڑی آئی؟ تو بی بی فرمایا میری برداشت اور حسین دی برداشت مک گئی اس ویلے جدوں اسی احرام تروڑے، قافلہ مکے چو نکلیا، بی بی آدھی میں نہ کنہ نال حاجیاں دی آواز سنیے، حاجی اشارہ کر کر کے آدھیا نا او غریب پردیسی بھیڑا نال لا کے جنگلہ لٹویا۔ اور مکے میرے مولا نے جدو اے ویکھیا تو مکے میرے مولا نے ایک گرینڈ میٹنگ بلائی۔ توجہ اس روایت دے بعد 2 منٹ کر دیا۔ میرے مولا نے ایک میٹنگ بلائی جس وچ کوئی بھی حسین دا انصار نہیں شریک ہویا، کوئی حسین دا صحابی نہیں شریک، جڑے بندے حسین ابن علی دے خون دے رشتہ دارن، جڑیاں شخصیات خواہ بہنان یا بھران یا بہناں دے حرمان، وہ سارے حسین کٹھے کر کے بلائے پتران تے دھیاں سمیت۔ ایتھے علی دے پتر بہ گئے، ایتھے علی دیاں دھیاں بہ گئیاں۔ حسین ایک بھرا دا ایک بھتریے دا 2 واری چہرہ ویکھیا تے خوش ہویا، تے جدوں نظر پئی حسین دیاں بہناں دے چہرے تھے۔ خدا دھیاں دے پردے سلامت رکھنے، حسین بڑا ہی رونا تے جڑی بھرا دے چہرے تے پریشانی برداشت نہیں کر دی، اس آکھے حسین کیوں رونا ہے؟ تے میرے بالکل روایت دے لفظ منوان میں تلاوت کرن لگا۔ روایت آدھی اکبر دے بابے آکھے علی دیاں دیاں میں تاں رونا بدین ساڑھے سراں نال نہیں بچدا، تھوڑیاں چادراں نال بچدا۔ چلو میں آسان کر کے آکھاں کہ اے امت ساڑھے سر لین نہیں آئی، تھوڑیاں چادراں لین آئی ہے۔ تو دین قربانی پہ منگدا ہے، قربانی دا نام آیا، علی دی دیا اپنی چادر دا اشارہ کیتا، استقلال دی ملکہ جو چادر دا اشارہ کیتا تے 2 پتر علی دی دھی دے کفن پا کے باہر آ۔ بس بھئی جدو عالیہ 2 پتر دین تے گنائے نا تے کسے ماں جھولی چو چاہ لیا، اکبر دا بابا ہے اللہ حاضر رہی، کسے ماں 13 سالان دا آگے کیتا، کسے ماں 18 سالان دا آگے کیتا۔ میری گل ماتمی نالے اس لئے مکہ دی زمین ہلی، کیونکہ کسے بی بی 1 پتر، کسے 2 پتر، کسے 3 پتر، مکہ ہل گیا جدوں غازی دی بھین 6 پتران دا ہاتھ نہ تھا۔
آلیہ دے پیراں تے 6 پتراں دے ہاتھ لوا کے آدھی نانے دا کلمہ بچا عقیل دی نسل دی خیر. تو کیسی کیسی قربانی دے ویلے حسین ابن علی دیاں بہناں نال کھڑیاں ہو گئی. بہن اپنے گھر علی ہوئے اپنے گھر علی تے پتہ لگے وہ برا دے گھر تے اوکھی ہے. بہن آدھی جان لگے میری تو میرے برا دا گھر بچ جائے. یہ سنت ہے نا جناب عالیہ دی کہ میں پتر اگے کیتے علی دیاں دیاں اگلا مشورہ. مگر باقی سارے امام مشورہ لیندے رہے. جڑا چوتھا امام ہے نا اس تو علی دی خود صلاح لے. اگر میں وہ صلاح سمجھا لئی تو ریت سے عبادت ہو جائے گی. کیڑے ویلے باقی لئیے وس دے ویلے گھر نو اگ لگی ہوئی آئی. ڈاکو چادر لا کے لے گئے سجاد دی بہن دیاں کناں چرات پئی واندی آئی. میرا اللہ گواہ تے امامت دی پگ بدھی تے عالیہ پہلا مسئلہ پوچھیا اگ لگی ہے چادر لے گئی ہے سڑ کے مر جاواں یا کوئی ہے اجازت کے باہر جاواں. خدا درجات بلند کرے. پھر ریاض حسین شاہ صاحب رتوال علیہ دے باوری پڑھ دے ہو دے امام سجاد فرمایا ماں اے مستور نو اللہ لمبے وال کیوں عطا کی تھے. انہاں منہ دا پردہ بناؤ. میں خاک شفا چاہنا تو ارے والا شپانا انج نکل جاؤ. اتھے باوری ایک بڑا مصائب دا قرآن سمجھو اس چھوٹی جائی بات. باوری آدھے ہیں ہر بچی نکل گئی تے سننے چاہتا ہے بی بی سکینہ دے دامن نو آگ لگی تو کیوں لگی. او دی وجہ یہ ہے ہر بی بی نکل گئی تے سینڈ بھرا کول کھلوتی رہی. خیمے نو لگی ہو یا یاگ آگ نیڑے آ کے دامن نو لگ گئی. میری گل ماتمی نہ لے جڑا ماتمی بن کے مجلے سے چاہیا ہے. آگ دامن نو لگی تے امام آکھیا بہن دامن بچا تے سینڈ آدھی لگے پئی جدہ تیرے جا بھرا آگے چوے. امام فرمایا آؤ میرے کو بھی امر الامام میں امام بڑھ کے حکم دینا. جدوں آکھیا نا امام بڑھ کے حکم دینا حسین دی دعا ہتھاں نال پیٹ کے آدھی سجاد انصاف کر جڑیاں پہلے گئیاں انہاں دے وال وڈے آئے. میں بھی زمانے دی بطول ہاں میرا چہرہ نہیں پیا چھپدا. اور میں مکمل توان ایتھے بڑی تاریخی اور مقتل دی احتیاط نال میں بچہ نہیں میری پہلی مجلس نہیں میں بڑی مقتل دی احتیاط نال روایت پڑھن لگا کہ شمر بھرا دا بھی قاتل ہے بہن دا بھی قاتل. بھرا بھی اس 10 محرم نو قتل کیتا بہن بھی اس 10 محرم مار چھوڑیا. بھرا اس دیگر لے ماریا بہن اس شام غریباً قتل کیتی. میں چلو آسان کراں تاکہ تسی سمجھو بے سید کے پیا پڑھ دے. بھرا دا سر لتھا تے بھرا دی مک گئی بہن دی چادر لتھی تے بہن. اور میں روایت انج ہی پڑھیا آزادارو کہ جتنے ضرباں اس ملاؤن نے بھرا دی گردن تے ماریاں اتنیاں ضرباں اس بھین دے سر تے ماری. 13ویں نیزے دی چونج نال علی دی دی چادر. قبر چمہ میں جناب اختر چنیوٹی دی انہاں کہا کہ ظلم شمر دا اتھے مکیا نہیں اتھوں ایک درجہ ہو رکھے ود گیا. انہوں پھر جو ظلم دا رنگ دیتا ہے نا جو انہوں لکھیا ہے پھر اس تو اگے مزید کون ظالم ہوئے گا جڑا اس تو بڑا ظلم کرے گا. انہوں کہا قتل حسین تو بڑا جرم چادر لان تو بڑا جرم. شمر دا اے آئی بھئی شبیر کو قتل کیا بڑے جور و جفا سے خنجر کو پونچھنے لگا زینب کی رضا. رو لو آئے کر لو رو لو آزادار. خدا آنسو قبول کری خدا گریہ قبول کری آزادار. جی میں لکھوری بابا کسی غم میں جھائے نہ ہے خنجر کو پونچھنے لگا بی بی کی. اور آزادارو 11 محرم علی دی تھی پھر بھرا پیچھے ٹری میری سین ٹرنا شروع کی تھا. 9 گھنٹے لگے حسین دین بچا دیا. اے جملہ ذرا سمجھنا تسلی نال سمجھنا. 9 گھنٹے لگے حسین ابن علی نو دین بچان دیا دین.
میں تقریباً 33 منٹ پڑھ بیٹھا میں یہ 3-4 منٹ چیک وین کردہ 9 گھنٹے لگے فجر دی نماز دے بعد پہلا تیر عمر ابن سعد حسین دے خیمے چ ماریا تے اثر تے حسین دا سجدہ تمام ہویا اے میں جملہ مکھنا لی دے بزرگاں دی نظر کر رہے ہیں جی دعا واسطے تو رہائی دعا آ جائے گی تو سارا ذریعہ نجات ہو جائے گا 9 گھنٹے لگے حسین نو دین بچا دے آتے 2 سال لگ گئے زینب نو حسین بچا دے 2 سال لگ گئے علی دی دھی نو حسین بچا دے پہلا سفر علی دی دھی 11 محرم جدو ٹوری تے 11 دا دن گزار کے جڑی 12 دی شام آئی او علی دی دھی کوفے دے باہر پہنچ گئی آئی اگو داخلہ 12 محرم نو ہویا ہون اتھے انہا اشکیاء دی فوج نو پریشانی یہ پہ گئی بھئی شہر ہون داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اسا کیا شہر جے نہیں سجے شالہ کسے دا کوئی ہوئے تو پھر کتھے رکھیا جائے سب تو بڑا مسئلہ تو سر حسین ابن علی دا ہے کہ جس تے انعام لینا ہے اگر کوئی شیعہ وفد آ گیا کوئی فوج آ گئی چھوٹی موٹی کسی شب خون کیونکہ فوج بکھر گئی آئی نا 9 لاکھ دی اپنے اپنے حساب سارے ٹور پہ اگر کوئی شب خون مار گیا آئی نا چو ایک سیر بھی گھٹ گیا تو انعام تھوڑا ہو جائے گا بڑا ہی مکار آئی شمر علیہ اعلان اس عمر سعد نو آکھیا اے سکھ دیاں بھئی اسیاں وارسان روواں تے سارے انہاں دے کوئی طاقت نہیں جڑی انہاں تو لے سکے زواریاں تے جاندے ہو تے مسجد حنانہ بھی جاندے ہو اے مسجد حنانہ کو ایک فضیلت ہے کہ جدو 21 رمضان میرے مولا علی دا جنازہ اس مسجد کو گزریا تے مسجد دیاں دیواراں جھک گئیاں علی دے احترام اور دوسری ہے فضیلت ہے مسجد حنانہ او گول جگہ آدھ وچ بنی ہوئی ہے اتھے امام علیہ السلام دے سر دی تصویر پئی ہوئی ہے اسے مسجد وچ اسا کیا بھئی علی دیاں دھیاں نے تھے داخل اس لئے تنگ مسجد آئی بہت تنگ چلو میں تو انہیں جا کھاں آزادارو اتنی تنگ آئی پئی مستوراں ڈھیران تے جا تھوڑی آئی انہاں کہا ایتھے انہاں قید کر دے اس مسجد تے سار انہاں دے دے سویرے نہ تو مار کے سر واپس لے لے ساں سخت پڑھن دا میں عادی نہیں اس سے ایک روایت ہے جڑی میں پردے نال گزرنا اگر تسی سمجھ لو عزادارو تے صندوق تو سر سجاد نو دینا شروع کیتے میں ان قسم پیدا کرنا لے دیجے احترام نال دیندے تے قوم میں نہ روندی انہاں کوئی ایسے ظلم نال دیتے کوئی سر سجاد اوتھوں چاہیا ہے کوئی اوتھوں چاہیا ہے کوئی اوتھوں چاہیا ہے ان سر علی دیاں دھیاں تے نوہ دے ہتھائیں چاہ گئے 12 محرم چٹا دن ملکہ شرم و حیا عباس دی مرشد زادی عقیلہ بنی ہاشم تے شاہی حکم نامہ آیا ٹر کے آوے بازار سج گئے ممبر تے نا میرے بزرگوں اتنی سختی آ گئی ہے ممبر تے تماچا تازیانہ پتھر نیزہ تیر ایدی وجہ تو وہ جڑے قدیم عزادارن جڑے ایک لفظ تے ساری زندگی رون دے آن اس دی بہت کمی ہو گئی حتیٰ کہ ایک گل اتھو گے سنن والی ہور ہے ہی کوئی نہیں وہ کجا علی دی دھی کجا کوفے دا بازار کجا ملکہ شرم و حیا اگر میرے تو پوچھو بے ساری گل کو سب تو دکھی گل کیڑی ہے جس تے بہوں رویا جائے پہلا قدم میری سائن دا بازار چایا رشوے کے علی دی دھی دا سا بند ہو گیا مکانہ دیاں چھتاں تے کمینیاں عورتاں آ گئیاں اے شمر مرکزی دروازے تے چڑھیا تے اس جڑا اعلان کیتا ہے شیعہ مر جائے تے تھوڑا ہے اے نچدا ہے تے تاڑیاں مار کے تے اعلان کر کے آدھا ہے پتھر مارو او زینب بازار آ گئے مرحبا عزادارو اور ایک گلی 19 دن مسلمانہ علی دیاں دیاں کوفے دیاں گلیاں پھر آیا 19 دن یہ آکھ لینا سوکھا یہ سن لینا سوکھا 3 دن لگے 12 محرم نو ایک بندہ شام ٹوریا گیا تیز ترین گھوڑے تے خط دے کے بھئی اگلا کے حکم ہے جڑے بندے آدھے بھئی یزید نو پتہ ہی نہیں ہوتے ہائی نہیں یہ حکم کون لکھ دا رہا تے جے نس پتہ تے دربار شام میں انعام کیوں دیں دا رہا 3 دن لگے جانے 3 دن لگے آنے میں تو بہت وقت لے گیا میں تھے ایک وین کردہ
اگلا حکم کے ہونا چاہیے ہے. پھر جڑا اس اگلا حکم دیتا آزادارو وہ بڑا ہی ظلم دا بھریا ہویا ہے. اسے حکم دے تحت علی دیاں دھیان بازاراں وچ پھرایا گیا، کدے اس بازار کدے اس بازار کدے اس بازار کدے اس بازار. یہ آسان کر کے میں تین آسان لفظ چاکھاں، ایو حکم آئی جو سجاد نو 64 بی بی دا جنازہ چاہنا پے گا. کس موڑ تے کون مر گئی، کسے موڑ تے کون چھوڑ گئی، کسے موڑ تے کون چھوڑ گئی، کدے کتھے ماں دا جنازہ کدے کتھے بہن دا جنازہ. 19 دن پھر آیا. ایک دن علی دی دین ایک گلی دی نکر تے لے آئے. سجاد اس گلی چو گزر. میری سین فرمایا سجاد اتھوں میں نہیں جانا. اما کیوں نہیں جانا؟ فرمایا وہ عام گلیاں پچھلیاں میری پیکی گلی آ گئی. اس نے کہا نہیں ٹرنا اتھوں ہی پائے گا. میں گل مقامہ جی ٹرنا پائے گا. ملکہ شرم و حیا گلی اس ٹرے. ہر بندہ ذرا نظر مین دے وے. اینج گلی شروع ہوئی. اے ممبر تو نسبت دینا. ایتھے گلی دی نکر تے بالکل ایتھے ایک گھر ہے. اس گھر دی چھت تے بچہ کھڑا ہے. علی دی تھی اٹھتے ہے. پلان نہیں نے، محمل نہیں نے. ہاتھ ایتھے بدے ہوئے، چہرہ متحر تے وال پہ ہوئے. تے میں روایت انج پڑھیا ہے جتھوں عالیہ دے وال مکدے آن وچوں خون پہ آواندا. مرحبا 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 تیرا وہڑا آباد. بے حبی انت و امی ابن رسول اللہ. میں ماں باپ قربان کرا میرا مولا. کتنا کماریا اس نے علی دی دینوں. اٹھتے ہاتھ بدے ہوئے، چہرہ مقدس تے وال پے ہوئے. تے اے گھر دی چھت تے بچہ تے چھت دے برابر علی دی دی دا اٹھا لگا. ہون او بچہ 13 سالاں دا. نام بچے دا قاسم. ان 4 قدم پیچھے ہویا. پیچھے تاں ہویا بھئی اس پہلی بی بی ویکھی جندے والاں چو رات پئی باندھی. ہاں زادارو جڑا پوری مجلس وچ نہیں نہ رل سگیا. میں ڈکھا جملہ دی نظر کرداں. جدوں ایتھے گل لگی نہ تے امام سجاد دے ہتھوں مہار چھٹ گئی. اٹھ دی کانڈ تے تڑپی علی دی مہاری تھک گئے. سیدہ دے امت تھکیا نہیں جے برداشت کریں تو کچھ دساں. علی دی آدھی دسو میرا سجاد. میری سین دے پاس امام وے کیا دینا او 18 بھیراماں دی بھین. اے جڑا بچہ چھت تے کھلوتا ہے نا اے تیرے بھیرا حبیب دا پتر ہے. اے حبیب بھیرا دا گھر آ گئی. ازادارو بڑا رنی علی تھی. اتنا رنی جو میری سین اتنا تڑپے کہ امام سجاد نو حوصلہ دینا پہ گیا. میں روایت اچ پڑھیا ہے کہ گھر دی فصیل نال علی دی متھا جا ماریا. تے او وین کیتا جس نال کوفے دے درو دیوار ہلے. متھا مار کے علی دی آدھی ویر حبیب میری غربت ویکھ. میں تیرے بوئے اگے زینب ہو کے ننگے سارا ہی کھلوتا. بی بی آدھی لال نیڑے آ میں تیری ڈھیر لگ دیا. ایکو تھوڑا دیر. قاسم آدھے قیدن بی بی میری لگ دیوں میں آ میں تن پہلے کدائیں ڈٹھا ہوئے. عالیہ فرمایا نرواں میں زینب من بابے بھی نہیں ویکھیا. مرحبا آزادار مرحبا آزادار. میرا لال نہ کئی بچہ دے قاسم بابے دنا حبیب کتھائی بابا ان اگلے ٹبیاں دنا کربلا. اے بابا جنگل کربلا اچ گیا ہویا. کیوں گیا ہویا؟ اتھوں خط آیا. عالیہ فرمایا میرا لال جنگلاں چو خط کدے کسے نہیں آئے. بچہ منہ تے ماتم کر کے آدھا قیدن بی بی انہاں جنگلاں چ پیر پتر دی برات لے کے مرحبا مرحبا مرحبا. او تیرا وہڑا آباد رہے. میرا اللہ گواہ برات دا نام آئے. قاسم دی اکھاں ساون دے بدل بن گئیاں. بی بیاں دی برات خوشی دا لفظ ہے تے روندہ کیوں ہے؟ قاسم آدھے روندہ تاں جو میرا بابا ہی روندہ آئی. میں پوچھی آئی بابا تو کیوں رونا ہے؟ بابا دائی تا رونا غریب کلا نہیں آیا. زینب نال او دیاں بھیڑا بھی نالے نو دیاں دھیاں بھی نالے. جنگل کربلا
مرحبا 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 لکھوری بابا العظمت للہ اجرکم من السیدہ کوئی مشکل دعا ہے تو جھولی اچ رکھ لو جڑی قبول نہ ہو رہی ہوئے یقیناً قبولیت دا ٹائم ہے ذکر دیاں وارث بیبیاں ذکر دے وارث سردار مجلس سچ موجود ہیں ایک پرانا جیا باندھ پڑھنا آزادارو بی بی یادی سجاد ذرا قافلہ روک میرے نام مارے گئے میں نے کس سے نہیں پرچایا میں بھر جائن حبیب دا پرسا دے لواں قاسم لال جامانو بلا کے لایا آؤ مسلمان تا مٹی تبہ کے رونے آ قاسم تھوڑی دیر بعد چھاتے واپس آیا آلیا دیے کلا آیا نال مانو آئیے قاسم آدھے قیدن بی بی میری اممہ پیا دیے میں وڈی پردادار میں زینب دی کنیزاں میں چھتا تے کھدے نہیں آئی حبیب دے سار پرواز کیتا ہے پتر نو آدھائے مانو آخو ہون لانگ گئی روت انا پردیاں دی زینب گئی بازا اس گل وچ رسیاں مرحبا مرحبا بابا لکھوری آکھاں بابا کسے کا میں تیری ہائے نہ آیا زدہ حق بندائی میری عبادت حصے دی ہو گئی آئی میں تھائی دعا منگا جاندہ اگر منزل ودھائے ہو ایک وین اور کردہ تسی 1400 سال بعد میری زبانی سن کے تڑپ گئے ہو جس پیو دے سار نو اٹھدا تے بولدا ویکھے آئی قاسم بابے نے بھول گئی آئے سدھا گھر واپس آیا ہے قاسم آدھائے جدو میں بلان گیا ہے میری ماں کمرے وچ آئی میریاں بھیڑا حجرے وچ آئے جدو میں چھت تو واپس آیا نہ ماں گھر آئی نہ بھیڑا گھر آئے قاسم آدھے میں گھر دا صدر دروازہ ویکھے آئے آدھے میری ماں دے وال کھلے ہوئے آئے سدھی بازار جا رہی آئی میں آکھیا اماں بازار نہ جا باہر شرابیاں دا راشے آدھی آئی پیچھے ہو جا تو چھت دے گیا ہے میرے کمرے زہرا آئی آئی آدھی آئی باہرہ زینب رول گئی آلیہ دے پہرات آئی ہے آدھی اللہ دے نات ڈاس او کن گیا ہے جیندے چولے سیکے رکھ گئی یا ماں زہرا آئے جیندے جاگتوں بکھرے لعنت اللہ علیہ ادائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم